حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو خوشی کو چھاؤں اور دکھی غمی کو دھوپ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ریت کے ذروں کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، لیکن جب یہ ریت کے ذرے پہاڑ بن جاتے ہیں تو طوفان بھی ان کو ہلانے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر آپ اچھا اور میٹھا بولنا نہیں جانتے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ دوست ایک سائے کی مانند ہے، جب تک بندہ دھوپ میں رہتا ہے سایہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چالاک اور ہوشیار آدمی صرف اسی جگہ سے دھوکہ کھاتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ زخم کھا لینا بڑی بات نہیں، زخم کھا کر مسکرا دینا بڑی بات ہے۔ جس شے میں تمہارا فائدہ نہ ہو یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ مثلاً یوں کہہ بیٹھو کہ مکھی اور چیونٹی کو کس لیے پیدا کیا ہے اور سانپ کو کیوں بنایا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس طرح چیونٹی بھی تعجب کرتی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے کہ بلا وجہ اس کو پاؤں تلے روند کر مار ڈالتا ہے۔ جیسے آدمی تعجب کرتا ہے اسی طرح وہ بھی تعجب کرتی ہے۔ حق تعالیٰ نے تم کو ہاتھ اس واسطے عنایت کیے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنے کاموں کو راست و درست کر کے کھانا کھائے، طہارت وغیرہ بجا لائے۔ جب ہاتھوں سے تم گناہ کرو گے تو یہ بھی کفران نعمت ہوگا۔ اگر تم قبلے کی طرف تھوکو گے تو قبلے اور چاروں طرف کی نعمت کا کفران کرو گے، کیونکہ چاروں سمت برابر نہیں۔ تمہارے کام دو قسم کے ہیں، بعض تو حقیر ہیں اور بعض شریف ہیں۔ جو کام شریف ہیں اسے داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور جو حقیر ہیں اسے بائیں ہاتھ سے، تاکہ عدل عمل میں آئے، ورنہ حکمت و عدل سے تم دور جا پڑو گے۔ اگر تم دوسروں کی ملکیت میں سے توڑ لو گے گویا تمہیں حاجت بھی ہو، مگر تم کفران نعمت کرو گے، کیونکہ مالک کی حاجت تمہاری حاجت سے بہت مقدم ہے۔ جو شخص اس نیت سے غلہ جمع کرے کہ اس کی کمی ہونے پر اس کی فروخت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، تو ایسا شخص خدا تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ فقیری بڑا گھٹن اور مشکل راستہ ہے اور اس پر چلنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ جو بندہ صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ فقیر ہمیشہ تین باتوں پر نظر رکھتا ہے: علم، فقر، شمشیر۔ فقیر کی زبان اور دل یکجان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے قول و فعل میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں بخل سے کام نہ لو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے دعا قبولیت کا یقین رکھ کر مانگنی چاہیے۔ جو بندہ اپنی آرزو اور اپنی خواہشات کو طویل کر دیتا ہے اس کی زندگی ضلالت اور مصیبتوں میں گرتی چلی جاتی ہے۔ دنیا میں سندل کی لکڑی کی طرح بن کے رہو۔ سندل وہ لکڑی ہے جو کلہاڑی اس کو کاٹتی ہے وہ اس کو بھی خوشبودار کر دیتی ہے۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے اس کے گھر میں خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ کسی بندے کی قیمت پتہ لگانی ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہی اس کی قیمت ہوگی۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوئی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ جو بندہ تمہیں خبردار کرتا ہے
یاد رکھو وہ کبھی تمہارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ غلے کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی غذا بنایا ہے، اور جب اس کی تجارت کی جائے گی تو وہ قید میں پڑ جائے گا اور محتاجوں کو جلد نہ پہنچے گا۔ سونے چاندی میں بھی یہ حرام ہے۔ خواب میں دیکھو کہ اگر تمہیں زنا کا خوف محسوس ہو رہا ہے تو فوراً نکاح کر لو، فائدے میں رہو گے۔ زنا کے خوف سے نکاح کر لینا افضل ترین ہے۔ جو شخص سونا چاندی کا کٹورا بناتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے مسلمانوں کے حاکم کو ڈولی اٹھانے اور جلاہا پن کرنے کا حکم دیا۔ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، کہ ان میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی، لیکن جس کا نفع بنسبت اس کے نقصان کے زیادہ ہے وہ نعمت ہے۔ جہل برائی ہے، لیکن کھلی ہوئی برائی نہیں ہے۔ یہ دل میں برائی کو پیدا کرتا ہے اور دل کی صورت کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ امر کھلی ہوئی برائی سے بھی بدتر ہے۔ اگر انسان اپنی مذموم حرکات پر بھی قائم رہے اور دعا بھی کرتا رہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک رزق حلال نہیں کماؤ گے، اپنی اولاد کو پاک اور حلال روزی نہیں کھلاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دنیاوی مال و زر فقیر کی عبادت میں دخل انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ فقیر کا در ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کفران نعمت یہ ہے کہ لوگ اس نعمت کی راہ سے پھیر کر اور جس غرض کے لیے حق تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اسے ہٹا کر کسی دوسرے کام میں اور دوسری غرض میں صرف کریں۔ یاد رکھ، آدمی کو آخرت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے، اور دنیا میں آدمی کا حصہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے لیے راہ آخرت کا توشہ بنے۔ اور یہ گمان ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو آدمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوست کو اپنے حال سے صرف اتنا ہی واقف کرو کہ اگر کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تم دولت کی حفاظت کرنے میں مصروف ہو اور علم تمہاری حفاظت کرنے میں مصروف ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا حصول بڑا ضروری ہے۔ علم شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت شامل ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 14 دانے گندم کے لیں، یا اللہ یا رحمان یا رزاق، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں۔ ہر ایک دانے پر یہ عمل کریں اور کسی سبز کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ بہترین انسان وہ ہے جو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ اگر انسان کا دل نیک ہے تو جسم بھی پاک ہے، بصورت دیگر تمام اعمال کوڑے کا ڈھیر ہیں۔ حسد، غیبت اور کینہ پروری بری خصلتیں ہیں، ان سے باز رہو۔ فقیری وہی ہے جو ظاہری طور پر تہی دست اور باطنی طور پر دولت عرفان سے مالا مال ہو۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔